اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹرو ون نیوز کی خصوصی عید ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی۔ ناظرین، آج عید کا دوسرا روز ہے اور ایک بار پھر آپ لوگوں کو میٹرو ون نیوز کی جانب سے، میٹرو ون نیوز کی انتظامیہ کی جانب سے، میٹرو ون نیوز کے CEO عامر مسعود شیخ صاحب کی جانب سے عید الفطر کی بہت بہت مبارکباد۔ یہ عید کافی پھیکی سی پڑ گئی ہے کیونکہ یہ پینڈیمک چل رہا ہے۔ اس دوران وہ خوشیاں ہمیں دکھائی نہیں دے رہی ہیں، وہ ایکٹیویٹی ہمیں دکھائی نہیں دے رہی ہے جو عید کے دوران اکثر ہمارے نظروں کے سامنے سے گزرتی تھی، کہ سب لوگ ہلا گلا کر رہے ہیں، باہر آنے جانے کا سلسلہ بھی جاری ہے، بچے کھا پی رہے ہیں، لیکن اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک مشکل دور ہے، ایک مشکل حالات ہیں، اس سے ہماری عوام اور پوری دنیا ہی نبرد آزما ہے۔ تو ہم لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ تہوار آتے جاتے رہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ جان ایک ہی بار عطا کرتا ہے اور اس سب کی رکھوالی کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور آج عید ٹرانسمیشن میں جن لوگوں کے ساتھ ہم لوگ آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جن سے عید الفطر کے حوالے سے آج بات ہوگی، ان کا تعلق ہے الائنس آف پرائیویٹ اسکولز سندھ سے، اور یہ پوری ٹیم جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہماری آباد ہے رمضان ٹرانسمیشن تھی، جس کو ڈاکٹر بلند اقبال صاحب میزبانی کر رہے تھے، اس پوری ٹرانسمیشن کے اندر ہمارے ساتھ رہے، ہمارے شانہ بشانہ رہے اور اپنا کردار ادا کیا، اپنی خدمات ہمیں دیں، اور اس کے ساتھ انہوں نے 29 روزوں تک اپنے نگرانی میں ہی ہماری آباد ہے رمضان ٹرانسمیشن کے دوران جو ہے وہ ڈیبیٹ کمپٹیشن اور اس کے علاوہ قرأت کمپٹیشن، نعت کمپٹیشن کا جو ہے وہ انعقاد کیا، جس میں بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس نے حصہ لیا اور بعد میں ان میں سے اسٹوڈنٹس فاتح قرار پائے اور ان کو انعامات سے نوازا گیا۔ اس ٹیم کا بڑا کردار رہا ہے کہ اس پینڈیمک کے دوران بھی یہ لوگ تعلیم کے فروغ کے لیے اور ان تمام تر چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جس سے ہم لوگ آج نبرد آزما ہیں، یا جو چیزیں اس وقت ہماری زندگی میں پریشانیاں مسلسل کریٹ کر رہی ہیں، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی انہوں نے اپنا کردار پہچانا، ان لوگوں نے اپنی ذمہ داری پہچانی اور اپنی ہی جد و جہد کو جاری رکھا ہوا ہے، جس کے بلبوتے پر آج ہم لوگوں کو ایسی ٹیم ملی ہوئی ہے، ایسے لوگ ملے ہوئے ہیں جو کہ اس پینڈیمک کے دوران جب بچوں کا پڑھائی کا بہت زیادہ حرج ہو رہا ہے، اسکولز بند پڑے ہیں اور آگے بھی بچے جو ہیں وہ آن لائن ایجوکیشن کی طرف اتنا انٹرسٹ ڈیولپ نہیں کر پا رہے ہیں، اس دوران جو ہے وہ اس طرح کے لوگ یا ان کی ٹیم کی جانب سے جو ہے وہ کردار ادا کیا گیا ہے کہ اس کو سلام پیش کرنا ہم سب پر واجب ہے۔ اسی پر بات ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، اسی پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں مسٹر شاہد خمیسہ صاحب۔ آپ سینئر وائس چیئرمین ہیں الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کے اور آپ ڈائریکٹر ہیں نیو ہیون اکیڈمی کے۔ بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا۔ جبکہ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علیم قریشی صاحب، آپ سینٹرل چیئرمین ہیں الائنس پرائیویٹ اسکولز کے، مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں پرائم مونٹیسری ٹریننگ اکیڈمی کے اور ڈائریکٹر ہیں نیو سینچری اسکولنگ سسٹم کے۔ بہت شکریہ علیم بھائی، آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا۔ جبکہ میرے ساتھ جو تیسری مہمان موجود ہیں، آپ راحیلہ خیری صاحبہ ہیں، آپ ماسٹر ٹرینر ہیں، ایجوکیشن کنسلٹنٹ ہیں الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کی، جبکہ آپ پرنسپل ہیں نیو سینچری اسکولنگ سسٹم کی اور نیو سینچری CASA کی۔ بہت شکریہ، آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا۔ اچھا شاہد بھائی، گفتگو کا آغاز میں آپ سے کروں گا سر ڈاکٹر بلند اقبال صاحب کے ساتھ کام کرنا بہت سارے لوگ چاہتے ہیں لیکن موقع کچھ لوگوں کو ہی ملتا ہے، تو سر آپ لوگوں نے کیسے ایکسپیرینس کیا 29 روزے آپ لوگ ڈاکٹر بلند اقبال صاحب کے ساتھ رہے، ان کی میزبانی میں آپ لوگوں نے یہاں پر جو ہے وہ ایک پروگرام منعقد کیا، کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میٹرو ون کا شکریہ، انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ پورے مہینے ہم نے الحمدللہ بہت اچھا یہ پروگرام کیا، اور ڈاکٹر بلند اقبال جیسی شخصیت جو کہ ماشاءاللہ انہوں نے ہمیں جہاں جہاں ہماری کہیں کمی تھی کوئی چیزوں میں یا کہیں ہمیں لگ رہا تھا کہ ہم اس کو کیسے کر پائیں گے، انہوں نے ہمیں حوصلہ دیا اور انہوں نے ہمیں رہنمائی دی۔ الحمدللہ ہمارا پروگرام، ہمارا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا میٹرو کے ساتھ، اور یہ پہلا پروگرام ہے کسی بھی ایسوسیشن کا جو ماشاءاللہ پورے مہینے اس طرح سے چلا ہے کسی چینل کے اوپر، اور بچوں نے بھرپور شرکت کی، کیونکہ پینڈیمک کی وجہ سے ایک تو اسکولوں کی چھٹیاں تھیں، بچے جو ہے وہ تعلیم سے دور ہوتے جا رہے ہیں، تو الحمدللہ بچوں نے حصہ لیا اور بچوں کی اس پہ توجہ رہی کہ ہم اس کو پروگرام کو کامیاب قرار پا دیں۔ الحمدللہ ہمارا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا۔
मेट्रो वन का बहुत शुक्रिया, और इसके साथ साथ बुलंद इकबाल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ऐसा ही है, बुलंद इकबाल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। अलीम कुरैशी साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा सर, इस दौरान जब जाहिर सी बात है निसाबी सरगर्मियाँ बिल्कुल रुक सी गई हैं, ऑनलाइन एजुकेशन वो निसाबी सरगर्मियाँ फराम नहीं कर सकती जो एक क्लास रूम में टीचर प्रोवाइड कर सकता है, इस दौरान जो है वो गैर निसाबी सरगर्मियों का इनेकाद करना और स्टूडेंट्स को ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करना जहाँ पर निसाबी सरगर्मियों से हटकर अगर कोई बच्चा चाहता है कि मैं डिबेट कॉम्पिटिशन में हिस्सा लूँ या फिर मैं नात पढ़ूँ या फिर मैं क़िरात करूँ, इस दौरान जो है वो सही मानों में कितना फ़ख्र महसूस होता है जब बच्चे जो है वो आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और फिर जीत के जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे यहाँ दावत दी जी, और मेट्रो वन का शुक्रिया। इस सिलसिले में बात यह है कि पैंडेमिक के अंदर तमाम एक्टिविटीज़ बंद हैं पूरे कराची में, पाकिस्तान में बच्चों के लिए तालीमी दरवाजे बंद हैं, आपके इल्म में है जी, और बच्चों के लिए कोई तफरीही चीज़ मौजूद नहीं है, कोई गैर निसाबी सरगर्मी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कोई मौजूद नहीं है। उसमें हमने ये सोचा कि हम मेट्रो टीवी के साथ मिल के अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल सिंध के जो स्कूल हैं, जी जी, हमारी जो क़यादत है पूरे कराची की, उनके जो अपने स्कूल हैं, उनके बच्चों को लेके और यहाँ पर इन मुकाबला जात के अंदर हिस्सा लें। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बहुत अच्छा रहा, पूरे महीने ये सिलसिला जारी रहा, बच्चों ने बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया और बुलंद इकबाल साहब की जो मेज़बानी है वो बहुत मारकतुल आरा थी जी, जिसमें सब ने उनको महसूस किया। दूसरी बात ये कि अभी हमने नवंबर 2020 के अंदर हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम किया था पीएफ म्यूज़ियम में, जी जी, तो बहुत बड़ा प्रोग्राम था, उसमें यही क़िरात, स्पीच, नात वगैरह के कंपटीशन कराए थे। 4 रोज़ा प्रोग्राम था, उसमें हमने पूरे कराची के स्कूलों को दावत दी थी और सैकड़ों की तादाद में बच्चों ने शिरकत की थी। तो वो पहला प्रोग्राम था सिंध का कहना चाहिए, तो इतनी बड़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ थी। उस चीज़ को देखते हुए हमने मेट्रो टीवी की तरफ रुजू किया कि हम मेट्रो टीवी के ऊपर हमने रिक्वेस्ट की कि हम यहाँ पर इस तरह का प्रोग्राम करना चाहते हैं, एक अच्छे अंदाज से और एक वसी तनाजुर के अंदर। जी। तो अलीम कुरैशी साहब, पहली बात तो ये कि सर इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ, बच्चों ने आके उसमें हिस्सा लिया। मैं एक ज़ाती सवाल आपसे थोड़ा सा करना चाहूँगा अलीम कुरैशी साहब, कितना फ़र्क है कि बच्चे जो स्पीच करते हैं या जो डिबेट करते हैं उसमें और सही मानों में माशरे में उन तमाम अल्फाज को अपने किरदार में ढालने के अंदर कितना फ़र्क महसूस करते हैं सर? फ़र्क तो है, फ़र्क तो महसूस करते हैं, लेकिन हम तो कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को ज़ाहिर बात है जब हम तरबियत करते हैं, कोई स्पीच सिखाते हैं, इस्लाम ज़ाहिर रमज़ान के हवाले से था, नात की प्रैक्टिस कराते हैं, हम्द की कराते हैं, या डिबेट होती है, कुछ भी होता है, तो उनको जब वो याद करते हैं तो हम उनकी तरबियत भी करते हैं साथ साथ। सही। तो उनके किरदार के अंदर काफ़ी हद तक तब्दीली आती है, उनसे सवालात करते हैं और यहाँ आके उनको जो एक्सपोजर मिलता है जी, मेट्रो टीवी का, तो वो उसको याद भी रखते हैं, उनके किरदार में, उनकी सीरत के अंदर तब्दीली आती है। सही। अच्छा राहिला खैरी साहिबा, आपसे ये सवाल बनता है कि जी देखें, सही मानों में पहले का दौर ऐसा था कि वालिदैन जो है वो इस किस्म की एक्टिविटी में बच्चों को ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होने देते थे कि बच्चे स्पीच करेंगे, डिबेट करेंगे, क्या करेंगे, पढ़ाई करो। तो अब वालिदैन के अंदर चेंज आ रहा है, उनमें ये तब्दीली आ रही है कि जी वो अब बच्चों को इस तरफ की सरगर्मियों में भी जो है वो राग़िब करना चाहते हैं। कितना पॉजिटिव गेस्चर जाएगा? देखिए बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि अब जो है वो दुनिया में ये बात मान ली गई है। पहले ज़माने में ये बात नहीं थी। पहले ज़माने में ये था कि आप पढ़ेंगे, बस सिर्फ पढ़ते रहें और एक अच्छी जॉब हासिल करें और बात ख़त्म हो जाती थी। सही। आजकल जो है वो कॉन्फिडेंस सबसे मेन चीज़ है। जिस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस है वो इंसान जो है वो ज़िंदगी में देखा गया है, बहुत सारी मिसालें हैं, वो इंसान ज़िंदगी में बहुत आगे गया है। और इसी चीज़ ने वालिदैन की सोच को भी बदला है और यही जो है वो अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल सिंध का मकसद भी है। वैसे तो बहुत सारी एसोसिएशंस हैं जो कि सिंध में काम कर रही हैं, लेकिन अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल सिंध का जो मेन मकसद है, जो मेन वजह है हमारा ये अलायंस बनाने की, वो 2 वजूहात हैं। एक, हम टीचर्स की कैपेबिलिटी को इन्हांस करना चाहते हैं
थ्रू वर्कशॉप्स, थ्रू ट्रेनिंग कोर्सेज, डिफरेंट चीज़ें करके जो कि हम कर रहे हैं। हमारा पूरा ईयरली शेड्यूल है वर्कशॉप्स का, जिसमें हम टीचर्स को, मुख्तलिफ स्कूलों की टीचर्स को, जिसमें अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज़ भी हैं, प्रिविलेज्ड भी हैं, वो तमाम टीचर्स आते हैं, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ट्रेन करते हैं। फिर वो जाके वो मेथड्स जो है वो ज़ाहिर बच्चों के साथ अप्लाई करती हैं, तो उनकी जो तालीमी जो सरगर्मी है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करती है। सेकंड जो हमारा एम है वो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ऑफ द स्टूडेंट्स, जो कि सिर्फ पढ़ाई से नहीं होती, पढ़ाई से भी होती है लेकिन सिर्फ पढ़ाई से नहीं होती, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ उसमें बहुत मेन पार्ट प्ले करती हैं। तो उसके लिए हमने ये रखा है और हमारे अलायंस का ये मकसद है कि हम हर तरह के स्कूल के बच्चों को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आते हैं। जैसे सर अलीम ने बताया कि हमने पीएफ म्यूज़ियम में वो प्रोग्राम किया था, वो भी बहुत बड़ा एक्सपोजर था बच्चों के लिए, क्योंकि पब्लिक बहुत थी। अब उसके सामने आपका पार्टिसिपेट करना और सही तरीके से उसको डिलीवर करना, जो कि आपके उस्तादों ने आपको सिखाया है, वो बहुत बड़ी बात थी बच्चों के लिए। फिर ये एक्सपोजर का तो कोई मैच ही नहीं है। जब बच्चे ये फील करते हैं कि उनके सामने एक कैमरा है और वो कैमरे के थ्रू पूरी दुनिया उनको देख रही है, तो व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग द चिल्ड्रन हैव, ये आप मतलब उसका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। तो बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुई है बच्चों की माशाल्लाह। पूरा महीना बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और बच्चों ने बहुत कुछ सीखा, और उनके किरदार में भी मुझे उम्मीद है कि जो कुछ वो बोलते हैं वो सिर्फ बोलने की हद तक नहीं है, बल्कि उसमें उनके किरदार में भी यकीनन बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी इंशाल्लाह। अच्छा राहिला साहिबा, आप माशाल्लाह मास्टर ट्रेनर भी हैं, स्कूल की प्रिंसिपल भी हैं। एक सवाल यहाँ पर ये भी करना चाहूँगा कि देखिए पिछले बरस से हम लोग ये बात देख रहे हैं कि आधे से ज़्यादा साल तो स्कूल बंद हैं, और सिलेबस कवर करने की बात है तो ऑनलाइन एजुकेशन से उतना सिलेबस कवर नहीं हो पा रहा है जितनी एक्सपेक्टेशंस लगाई गई थी। बिल्कुल। तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? बहुत मुश्किल है। आप ये समझें कि काम जो हम लोगों का था टीचिंग का, टीचिंग स्टाफ का काम जो है वो आप समझें डबल ट्रिपल हो गया है। When the children were physical in the class, बहुत आसान है। सही। आप बच्चे को हर तरीके से मोटिवेट करके, उसको कन्विंस करके, उसके साथ थोड़ा बहुत इधर उधर आप अपना शेड्यूल भी थोड़ा बहुत चेंज करके उसको पढ़ा सकते हैं। लेकिन जब वो ऑनलाइन पे हैं तो ऑनलाइन में पाकिस्तान में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। पहला प्रॉब्लम इंटरनेट का प्रॉब्लम है, जो कि हर किसी के पास अवेलेबल नहीं है। पेरेंट्स जब सुनते हैं ऑनलाइन का तो वहीं पे वो अपने दिमाग को बंद कर लेते हैं, वो कहते हैं हमारा बच्चा नहीं कर सकता। अच्छा, कुछ पेरेंट्स हैं जो बेचारे स्ट्रगल करके बिठाते भी हैं। सिबलिंग्स इशू है, हर एक के पास इतने गैजेट्स नहीं हैं कि वो 4 फ़ोन ले लें अपने 4 बच्चों के लिए, अब वो 4 बच्चे अलग अलग क्लासेस ले रहे हैं। हम लोग कोई डेवलप्ड कंट्री नहीं है, हम लोग तो डेवलपिंग कंट्रीज में हैं और तरक्की पजीर हैं, तो हमारे पास इतने गैजेट्स ही नहीं हैं। तो बिल्कुल टोटल मैं तो समझती हूँ, अब आपके प्लेटफॉर्म से मैं ये बात कह सकती हूँ कि मैं समझती हूँ कि वो टोटल फेलियर है। मतलब समझें कि 1% बच्चे पढ़ रहे हैं और 99% नहीं पढ़ रहे हैं, और वो जो 1% पढ़ रहे हैं उनके पढ़ने से वो पढ़ लेते हैं। अब जो 99% ने नहीं पढ़ा, वो जब फिजिकल आते हैं तो दे आर ब्लैंक। फिर टीचर्स को ओवरऑल फिर से पूरी एफर्ट करनी पड़ती है, पूरा काम दोबारा से उन बच्चों को कराना होता है। तो दिस इज मतलब वेरी टायरिंग। और मैं आपके प्लेटफॉर्म से हुकूमत से सिर्फ गुजारिश कर सकती हूँ कि ठीक है, आई अंडरस्टैंड कोरोना है, खतरनाक है, सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन देखें स्कूल में एक तो एसओपीज बहुत अच्छी तरीके से फॉलो हो रही हैं, स्कूल से बेहतर तो हो ही नहीं सकती, मैं मानता हूं इस बात को। और फिर देखें जो ये स्कीम टीम की, एक तो स्मार्ट लॉकडाउन की, सेकंड ये कि आप ग्रेजुअली बच्चों को बुलाएं, वो भी हमारे लिए सही था। सही। बच्चे अगर हफ्ते में एक दिन भी स्कूल आते हैं तो हमारे पास चांस है कि हम उनको बहुत कुछ सिखा सकते हैं। लेकिन अब अगर बिल्कुल कंप्लीट लॉकडाउन होगा तो फिर ड्रास्टिक है, फिर हम संभाल नहीं पाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा शाहिद भाई, एक बात है कि अगर चलें ठीक है, आपकी एसोसिएशन ने कहीं कॉन्फ्रेंसेस मुनक्किद कराई होती, कोई सेमिनार्स कराए होते, किसी एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर कोई इवेंट करा दिया होता, तो वो बात ज़रा अलग होती। लेकिन टीवी पर आकर इतना बड़ा कंपटीशन करा देना, मतलब ये ख्याल आया कहाँ से आपको? ये ख्याल आया इस तरह कि हमारे अलीम कुरैशी साहब जो हमारे चेयरमैन हैं, इन्होंने हमें कहा कि कोई इस तरह का काम आप किया जाए। ख्याल अलीम कुरैशी साहब का था जी, और हमारे जनरल सेक्रेटरी हनीफ जदुन साहब, उन दोनों का ये मुश्तरका ख्याल था कि इस चीज़ पे काम किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रपोज़ल लेके हमने जब मेट्रो टीवी से बात की तो आपके यहाँ से हमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और बुलंद इकबाल साहब ने इसको बड़ा सराहा,
اور پھر جب ہم نے ہماری الائنس میں اور جہاں ہم بچوں کو کمپٹیشن کے حوالے سے جہاں جہاں ہم نے بات کی، سب نے کہا کہ یہ ایک اچھوتا خیال ہے اور اس پہ آپ کام کریں. تو ایک تجربہ تھا، مگر اللہ کا شکر سب سے پہلے تو اس کے بعد بلند اقبال صاحب کی محنت اور ہمارے چیئرمین اور جنرل سیکرٹری صاحب کی محنت اس میں بڑی شامل ہے. ماشاءاللہ ہمارا تجربہ بہت کامیاب رہا. انشاءاللہ آئندہ بھی ہم ایسے پروگرام پہ کوشش کریں گے کہ رکھیں. اچھا، اس سے ظاہر سی بات ہے کہ آپ لوگوں کی ایک الائنس ہے، ایک آرگنائزیشن ہے، تو دوسری الائنسز کو بھی جو ہے وہ تھوڑا سا میسج جاتا ہے کہ جی اب اس طرح کام کرو، اب اس طرح سے کام نہیں بننے والا ہے، اب اس طرح سے کام کیا جائے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے اس چیز کو اڈاپٹ کریں گے ابھی؟ جی بالکل کریں گے، کیونکہ میرے کئی دوست ہیں جو مختلف ایسوسیشنز میں ہیں، ان سب کی میرے پاس دوران پروگرام کالز آتی رہی ہیں ہمارے پاس کہ یہ کیسے کیا ہوا. تو اس مینس یہ ہے کہ سب کو اچھا لگا جی، اور سب نے یہ کہا ہے کہ اب انشاءاللہ ہم بھی اس چیز پہ کام کریں گے. اچھا، تو امید ہے کہ آئندہ، میں تو یہ کہتا ہوں کہ تمام ایسوسیشن جتنی بھی ہیں سب ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی اس ٹائپ کا پروگرام کریں، بچوں کو ایکٹیویشن کرائیں، بچوں کے لیے محنت کریں انشاءاللہ، تاکہ بچہ پڑھے. ہمارا مقصد بچے کو پڑھانا ہے. صحیح. اچھا، ایک بات یہاں پر اور بھی ہے سر کہ مطلب اس طرح کا پروگرام، ظاہر سی بات ہے آپ بھی ایک اسکول اونر ہیں اور بھی دوسرے لوگ جو ہے وہ تعلیمی اداروں سے تعلق رکھتے ہیں، تو جب آپ اس طرح کا پروگرام کر رہے تھے تو والدین جو آپ کے اسکولس کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے والدین کا جو ہے وہ کس قسم کا جو ہے وہ ریئیکشن سامنے آیا کہ جی ہم جس اسکول میں اپنے بچوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے آنر جو ہے وہ ٹی وی پر پروگرام کراتے ہیں اور ڈبیٹ کا کراتے ہیں، قرات کا کراتے ہیں، یہ کس قسم کا رزلٹ سامنے آیا؟ سر مجھے تو بہت اچھا رزلٹ آیا، کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک پلیٹ فارم ہے. جب آپ بچے کو ایک پلیٹ فارم دیتے ہیں، جیسے ہمارے چیئرمین صاحب نے اور ابھی کہا آپ کو کہ ہم نے پی ایف میں ایک پروگرام کیا تھا، صحیح، مگر وہ بھی کافی آیا تھا چینلز پہ اور اس کی کوریج بڑی اچھی ہوئی. مگر ایک ہوتا ہے لائیو ٹی وی پہ آنا جی، اور اس کو پھر ایک سامنا کرنا، تو وہ بچے کا کانفیڈنس بڑا بلٹ اپ ہوتا ہے. اس میں ہوا یہ کہ جو والدین ہیں ہمارے یہاں ماشاءاللہ ان سب نے بڑا سراہا کہ اچھا ایسے ہوگا، لائیو آئے گا ہمارا بچہ، تو انہوں نے ہم سے بڑا کوآپریٹ کیا. آپ یقین کریں کہ جو بچے آئے سب کو اسکول میں سے مطلب سلیکٹ کیا گیا، بڑے کافی بچوں کی تعداد میں سے. تو ٹیچرز نے بھی بڑی محنت کی اور اسکول نے بھی بڑی محنت کی. تو الحمدللہ، اور والدین کا تعاون تھا جب ہی یہ ہو سکا. تو والدین نے بھی کہا کہ جی آپ ہمارے بچے کو ضرور لے کر جائیں. بالکل ایسا ہی ہے. اب ذرا علیم قریشی صاحب سے سوال کرتے ہیں. علیم بھائی، انہوں نے سب چیز کا کریڈٹ آپ کو دے دیا ہے کہ جی آپ کی محنت کی وجہ سے جو ہے وہ ہر چیز ہوئی ہے. تو علیم بھائی، سارا کریڈٹ آپ لے کے بیٹھے ہیں، تو ذرا بتائیں سر اس کریڈٹ پہ کتنا فخر ہے آپ کو؟ الحمدللہ کافی ان لوگ، ظاہر ہے ایک ٹیم ہوتی ہے، ٹیم ورک ہے. صحیح. میں تو ایک ٹیم کا سمجھے کیپٹن ہوں جی، لیکن کیپٹن بہت بھاری ذمہ داری ہوتی ہے کیپٹن کے اوپر، یہ بھی بتاؤں آپ. بس وہ کیپٹن کچھ بھی نہیں ہے اگر اس کے جو ساتھ کھلاڑی ہیں وہ تعاون نہ کریں، اچھا پرفارم نہ کریں، تو کیپٹن کیا کر سکتا ہے. اچھا، ان لوگوں کا تعاون بہت زیادہ رہا. اگرچہ میری اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے ابھی اپریل میں، اچھا، اس کے باوجود میں نے جو ہے نا اس چیز کو جاری رکھا. ان لوگوں کو بھی کہتا رہا کہ نہیں یہ پروگرام کرنا ہے. تو اسی وجہ سے میں اور پروگرامات میں حاضر نہیں ہو سکا یہاں. جی، صرف ابھی گزشتہ پروگرام میں آیا تھا پرسوں اور آج آیا ہوں. صحیح. طبیعت ایسی نہیں ہے لیکن پھر بھی آیا ہوں اس لیے کہ وائنڈ اپ کرنا ہے، اس کو آخر کرنا ہے. لیکن طبیعت بہتر ہے الحمدللہ. جی. اور تجربہ بہت اچھا رہا. اور الحمدللہ ہم نے اپنے اسکول جتنے ہیں ہمارے ان کو، اور ہمارے جو عہدے داران ہیں کراچی کے، ڈسٹرکٹ کے، اور یعنی یو سی کی سطح تک، ان کو ہم نے موٹیویٹ کیا کہ آپ اپنے اپنے اسکول کے بچوں کو نکالیں. صحیح. اور دوسرے اسکولوں کے بچوں کو نکالیں. تو الحمدللہ اتنا اچھا رسپانس آیا کہ ہمیں اس کو روکنا پڑا کہ نہیں بھائی اس سے زیادہ ہم نے، میٹرو پہ بھی گنجائش نہیں ہے، اس سے زیادہ تھوڑا آڈیشن کیا ہم نے بچوں کا. صحیح. ایسے نہیں کہ ہم ایسے ہی لے کے آ گئے. جی، آڈیشن کیا، بچوں کو تیار کیا، بچوں کو تیاری کرائی. صحیح. لیکن بہت اچھا ایکسپیرینس رہا میٹرو کے ساتھ ہمارا الحمدللہ. اور میں گزارش کروں گا الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کے چیئرمین کے طور پہ کی حیثیت سے کہ جس طرح رمضان آتا ہے اس لیے کہ اس میں
سارے مہینے کے لیے روزے رکھے جاتے ہیں، صحیح، تقوی پیدا ہو، جی، جھوٹ نہ بولا جائے، غیبت نہ کی جائے، اور پورا سال جو ہے وہ تسلسل جاری رہے۔ رمضان اس لیے آتا ہے کہ 11 مہینے تک وہ ٹریننگ جو ایک مہینے میں کرائی گئی ہے، جی جی، وہ ٹریننگ اس پہ جاری implement کیا جائے، بالکل اسی ایسا ہی طرح ہے۔ میٹرو ٹی وی پہ جو ایک مہینے پروگرام ہوا ہے جی جی، اور بچوں کی تربیت ہوئی ہے، ہماری تربیت ہوئی ہے، صحیح، اور ہم آئے ہیں، جی جی، تو میں یہ چاہتا ہوں، میں نے بلند اقبال صاحب سے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ سلسلہ اب 11 مہینے تک جاری رہنا چاہیے۔ بالکل اور ایسا ہی ہے، جی، ہمارے جتنے بھی اسکول ہیں صحیح، جو بہت زیادہ اس وقت پریشر ہے ہمارے اوپر کہ نہیں ہمیں لے کے جائیں، میں نے کہا جی اب تو رمضان ختم ہو گیا، آگے کوئی سلسلہ بنتا ہے آگے تو بنے گا انشاءاللہ اس کے بعد۔ صحیح، تو کافی اسکول ہیں جو کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں جی جی، کہ آپ اس سلسلے میں تعاون کریں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ علیم قریشی صاحب، ایک بریک کی طرف مجھے جانا ہے، پہلے تو میں آپ کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، تندرستی دے، اور آپ اس طرح کا مشن آگے لے کے چلتے رہیں۔ ایک بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، اور اسپیشل عید ٹرانسمیشن میٹرو ون نیوز پر نشر کی جا رہی ہے۔ ایک بار پھر آپ کو میٹرو ون نیوز کی جانب سے، میٹرو ون نیوز کے سی ای او عامر مسعود شیخ صاحب کی جانب سے دلی طور پر عید الفطر کی بہت بہت مبارکباد۔ اور بریک پر ہمیں 2 مزید مہمانوں نے جوائن کیا ہے، ان کا تعلق بھی جو ہے وہ اسی الائنس سے ہے، پرائیویٹ اسکول الائنس سندھ سے ہے ان کا تعلق، اور میں ان کا تعارف کراتے چلوں تو سب سے پہلے میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں شکیب شیخ صاحب۔ آپ ڈپٹی جنرل سیکریٹری ہیں اور ڈائریکٹر ہیں کراؤن سٹی اسکول کے۔ بہت شکریہ شکیب بھائی، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا۔ جبکہ جو دوسرے مہمان مجھے جوائن کر چکے ہیں، آپ جنرل سیکریٹری ہیں اور آپ کا جو ہے وہ الائنس آف پرائیویٹ اسکولز اور ڈائریکٹر الفجر اسکولنگ سسٹم حنیف جدون صاحب۔ بہت شکریہ حنیف صاحب، آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا۔ شکیب بھائی، گفتگو کا آغاز اب آپ سے ہوا چلتا ہے۔ پہلے 2 مہمان کافی بہتر تجزیہ کر کے گئے، کافی بہتر اپنا ایکسپیرینس شو کر کے گئے۔ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا سر ان 29 روزوں میں اس قسم کا پروگرام کر کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے ہمارا، اور ہمیں اس چیز کا پہلے سے بہت اچھا ایکسپیرینس پہلے بھی رہا ہے، ہم پہلے بھی پروگرامز کراتے رہے ہیں، اور جو یہ آن ایئر میٹرو ون کے توسط سے جو ہم نے چلایا ہے پروگرام، اس میں بہت بہترین ہمیں رزلٹ ملا ہے۔ اچھا، ایک ذاتی تجربہ شو کیجئے گا ذرا عوام سے کہ صحیح معنوں میں اس پروگرام کے اندر اور اس پروگرام کے انعقاد کے بعد اور اس پروگرام کے انعقاد کے بعد کتنا فرق محسوس کیا آپ نے؟ دیکھیں، ٹی وی پر اور چینل پر کھڑے ہو کے اسپیچ کرنا، نعت کرنا، بلکہ دوسرے پروگرام سے اگر ہم کمپیئر کریں تو بہت ایک بچے کے اندر کانفیڈنس لیول بہت زیادہ بڑھتا ہے۔ صحیح، اور آگے بھی انشاءاللہ آپ کے توسط سے ہم اس طرح کے پروگرام کرائیں گے تو اس سے اور بچوں کا کانفیڈنس لیول بڑھے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ حنیف جدون صاحب کی طرف میں ذرا بڑھوں گا، جنرل سیکریٹری، کیونکہ جنرل سیکریٹری کسی بھی آرگنائزیشن یا کسی بھی ایسوسیشن کے اندر ایک بہت پاورفل سیٹ ہوتی ہے، اور ڈیسیجن میکر جو ہے وہ زیادہ تر جنرل سیکریٹری کو ہی بنایا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ حنیف جدون صاحب موجود ہیں۔ حنیف جدون صاحب، پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ آئے، اور یہ بتائیے گا سر، کیونکہ اکثر میں ان سے سوال کر رہا تھا، یہ شاہد بھائی اس سے پہلے میرے ساتھ موجود تھے، ان سے سوال کر رہا تھا، وہ پہلے جنرل سیکریٹری کی طرف آتے تھے، پھر چیئرمین صاحب کی طرف آتے تھے۔ آپ کا بڑا کردار رہا سر، ذرا اپنا کردار مجھے تھوڑا سا بتائیے گا کہ اس کردار کے ساتھ اور اس پروگرام کے انعقاد کے ساتھ کتنا جو ہے وہ پازیٹیو رزلٹ آپ کو ملا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد حنیف جدون، جنرل سیکرٹری الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ۔ بنیادی طور پر جب ہم نے بلند اقبال صاحب سے یہاں بات کی، ہم چاہتے تھے، کیونکہ ہم نے ایک بہت بڑا پروگرام نومبر کے اندر کیا تھا جس میں کم و بیش 1500 بچوں نے شرکت کی تھی، اور وہ 1500 بچوں کی شرکت کو ہم چاہتے تھے کہ ٹی وی پر لے کر آئیں، میڈیا پر لے کر آئیں اور بچوں کو پروموٹ کریں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ حکومت نے تقریباً فروری کے اینڈ میں اسکول بند کر دیے تھے، اور فروری کے اینڈ میں اسکول بند کرنے کے بعد جا کے اگست کے اینڈ میں یہ ستمبر کے شروع میں اسکول کھولے تھے۔ اس بچوں کے ذہن سازی بالکل بری طرح متاثر ہو چکی تھی، اور بچے پڑھنا جو پہلے پڑھ چکے تھے وہ بھی زنگ آلود ہو چکے تھے۔ تو ہمارے ذہن میں آیا، ہم نے اپنی ٹیم کو بٹھایا کہ کس طریقے سے بچوں کو ایجوکیشن کی طرف بھی موٹیویٹ کریں اور ایکسٹرا کو کریکولر ایکٹیویٹیز کی طرف بھی موٹیویٹ کریں تاکہ بچہ کسی طریقے سے گرومنگ کر سکے۔ تو ہم نے گرومنگ کے لیے بچوں کے لیے پھر ہم نے نومبر کے اندر پی ایف میوزیم کے اندر
اندر ایک پروگرام کیا جس میں کم و بیش 1500 بچوں نے شرکت کی اور وہ بڑا زبردست پروگرام رہا. اس پروگرام کے بعد پھر ہم نے طے کیا, ہمیں ایک موقع مل رہا تھا, بلند اقبال صاحب سے ہماری ایک نشست ہوئی تھی, اس نشست میں ہم نے طے کیا تھا کہ کیوں نہ ان بچوں سے کریم بچے آگے لائے جائیں اور ان کو پروموٹ کیا جائے, اور ان کو پروموٹ کرنے کے بعد ان کو حوصلہ افزائی ہو. تو اس کا ہم نے رزلٹ دیکھا کہ یہ تانتا بندہ رہا لوگوں کا فون کا, بلکہ مجھے لوگوں نے اتنا ڈسٹرب کیا کہ بھئی ہمارے بچے کو بھی لیں, ہمارے بچے کو بھی لیں. لیکن اب ایک ہم لسٹ فائنل کر چکے تھے تو میرے لیے پاسبل نہیں تھا کہ مزید بچوں کو لینے کے لیے, لیکن انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو میٹرو ون کے ساتھ مل کر آئندہ رمضان ہو یا کوئی اور بڑی ایکٹیویٹی ہو اس پروگرام پر ہم بچوں کو ایسا سمونے کی کوشش کریں گے کہ کراچی کے کم و بیش تمام بچے اس کے اندر شرکت کر سکیں جو ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہیں. اچھا حنیف جرون صاحب, ایک تھوڑا سا الگ سوال کروں گا آپ سے. جی بولیے. یہ صحیح معنوں میں جو جس صورتحال کا آپ نے مجھے بتایا, اس طرح کے پروگرام کے لیے سفارشی فون بہت آتے ہیں کہ جی جنرل سیکرٹری کو سفارش کر دو کام ہو جائے گا. کتنے سفارشی فون آئے ذرا آپ کے پاس؟ اگر میں واضح کروں گا تو لوگ یہ نہ ہو کہ مجھے مارنا شروع کر دیں. یہ بھی صحیح. تو ایک ویسے بڑی تعداد میں فون آئے, بہت بڑی تعداد. فلاں بندے سے فون کرا دو, سر آپ تو کر سکتے ہیں, آپ کیوں نہیں کر رہے, ہمارا بچہ تو بڑا ٹیلنٹڈ ہے. آئی ڈونٹ نو کہ ان کا بچہ ٹیلنٹڈ ہے یا نہیں, لیکن ان کی طرف سے مجھے فورس یہ ہوتی تھی کہ ہمارا بچہ بڑا ٹیلنٹڈ ہے سر, اس کو کھپا دیں. بلکہ آخری دن میں جو آپ کا کل پرسوں آخری پروگرام ہوا اس کے اندر میرے ایک بچے کو آپ شامل کر دیں گے تو بڑی نوازش ہوگی. تو میں نے کہا سوری سے ایک ہم لسٹ بنا چکے ہیں, تو میرے لیے معذرت ہوگی اس کے لیے. اچھا حنیف جرون صاحب, اس صورتحال سے ہم لوگ نبرد آزما ہیں, سب مل کر اسکولز بند ہیں, تعلیمی ادارے بند ہیں, اس میں غیر نصابی سرگرمی کرا دینا جبکہ نصابی سرگرمیاں بھی بند ہیں, غیر نصابی سرگرمی کرا دینا, یہ بہت بڑا صحیح معنوں میں انیشیٹو لیا ہے آپ لوگوں نے. کتنا پازیٹیو رزلٹ محسوس کیا آپ نے؟ سر میں یہ کہتا ہوں کہ جب اسکول بند, ساری چیزیں بند, رابطے بند, لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ الائنس نے اپنا ایک سیٹ اپ برقرار رکھا ہوا ہے, اور اس الائنس نے اپنے سیٹ اپ کے تحت فون سسٹم, موبائل سسٹم, یہ سارے سسٹم کے تحت اب جب ہمیں یہ موقع مل رہا تھا تو ہم نے کہا جب نظام بند ہے تو ہم دنیا کو یہ شو کر سکیں کم از کم کہ ہم کچھ نہ کچھ پروگرام تو انشاءاللہ کرانے میں کامیاب ہوں گے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا ساتھ دیا, اور ہم نے اپنے اسکولوں تک جو ہماری آن لائن اسکولز ہیں ان تک اپروچ کی, اور انہوں نے پازیٹیو رزلٹ دیا, جس میں ابھی تھوڑی سی پہلے بات بھی آئی کہ لوگوں نے اس کے بعد کوشش بھی کی کہ مطلب مزید بچے اس میں انٹر کیے جائیں. لیکن جو ایک پاسبلٹی تھی ہم نے اس پاسبلٹی کے تحت لوگوں کو لیا, اور اس میں باوجود اس کے کہ یہ الائنس کو کریڈٹ جاتا ہے کہ بند اسکولوں کے ہوتے ہوئے بھی ہم نے اپنے اس پروگرام کو, جبکہ شروع میں تھوڑا سا ہم فیل بھی ڈر بھی رہتے کہ شاید ہم پروگرام نہ کر سکیں, لیکن اللہ نے بڑا تعاون کیا کہ ہم اس سے زیادہ, اس سے ڈبل بچے دے سکتے تھے اگر ہم اس پروگرام کو اور آگے ایکسٹینڈ کرتے تو. بالکل ایسے ہی. اچھا شکیب بھائی, یہاں پر ظاہر سی بات ہے جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں برے لوگ بھی ہوتے ہیں, تو کچھ ایسے لوگ جنہوں نے جو ہے وہ صحیح معنوں میں اس قسم کے آئیڈیا کو پہلے کرٹیسائز کرنے کی کوشش کی ہو, اور جب یہ آئیڈیا اس حد تک اوپر چلا گیا, لوگ پذیرائی دینے لگے اور سب چیزیں ہونے لگیں, اور پھر ان لوگوں کی آنکھیں کھلی ہوں کہ نہیں یار ان کا آئیڈیا صحیح تھا, ان لوگوں کی شکلیں دیکھنے والی تھیں ویسے؟ جی بالکل. اس طرح کے پروگرام جب بھی آپ کرائیں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کو ناپسندیدہ کہتے ہیں, مگر الحمدللہ ہمیں زیادہ پازیٹیو رزلٹ ملا, اور زیادہ چھوٹا موٹا بھی نیگیٹو نہیں. جی بہت پازیٹیو زیادہ ملا ہمیں. اچھا, لیکن نیگیٹو بھی تھا تھوڑا بہت؟ جی بالکل ہوتا ہے, کیونکہ ایسوسیشنز یہاں پر کافی کام کر رہی ہیں, جیسے کہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ اور ایسوسیشنز نے ہمیں سراہا, تو اس کا مطلب ہے ان تک بھی یہ بات گئی اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں کرائیں. بالکل ایسا ہی. اچھا علیم قریشی صاحب, سر میں پوری ٹیم سے مل لیا ماشاءاللہ آپ کی, آپ کو بڑا فخر محسوس ہوتا ہوگا, اتنی قابل ٹیم ملی ہوئی ہے ماشاءاللہ آپ کو. ماشاءاللہ, تو کتنا فخر ہے سر, میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ اپریشیٹ کریں اپنی ٹیم کو. الحمدللہ مجھے فخر ہے اپنی ٹیم پہ. ٹیم اگر اچھی نہیں ہے تو کیپٹن کچھ بھی نہیں کر سکتا. جی, کیپٹن کا میں نے جیسے بھی بتایا سارا دار و مدار ایک اچھی ٹیم پہ ہوتا ہے. اچھا, اچھی ٹیم بنانا, ٹیم ہی اتنی اچھی ہے کہ کیپٹن کو زیادہ کچھ کرنا نہیں پڑتا, سارے کام خود دے. میں نے بتایا نا میرا بائی پاس ہوا تھا. جی بالکل. اور الحمدللہ ان لوگوں نے ایسا سنبھالا مجھے میری کمی محسوس نہیں ہونے دی. لیکن علیم بھائی ایک بات تو ہے کہ جب میچ جیت جاتے ہیں تو لوگ نعرے بھی کیپٹن کے گھر کے باہر ہی مارتے ہیں, تو آپ کے گھر کے باہر نعرے لگے ہیں سر؟ اچھا, منفی پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے, نعرے بھی لگتے ہیں, سراہا بھی جاتا ہے. صحیح, سراہا زیادہ گیا ہے میٹرو کی وجہ سے. جی سراہا زیادہ گیا ہے. منفی ہم لوگ محسوس نہیں کرتے, کوئی بھی ہے, ایسوسیشن ہے, سب ہمارے بھائی ہیں. صحیح, اسکول والے ہیں ہمارے بھائی ہیں. اگر کوئی منفی سوچ, کوئی بہت کم لوگ ہیں جو اس ایجوکیشن سے تعلق رکھتے ہیں, منفی سوچ نہیں رکھتے. صحیح, اگر کوئی رکھتا بھی ہے تو وہ ہمارا بھائی ہے, کوئی اس سے بات نہیں ہے. ہم اس کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں.
اچھا علیم بھائی، ایک چیز یہاں پر یہ بھی ہے کہ معاشرے میں ایک تاثر ہے کہ والدین جو ہیں وہ بچے کے اس ٹیلنٹ کو جو ہے اس کی قدر نہیں کر پاتے. آج بھی معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں. کیا میسج دینا چاہیں گے ان کو کہ بھائی بچہ اگر ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہے، بچہ اگر اسپیچ کرنا چاہتا ہے، یا بچہ جو ہے وہ قرأت کرنا چاہتا ہے، نعت پڑھنا چاہتا ہے، تو یہ اچھی بات ہے، اس کو پروموٹ کریں، اس کو سپورٹ کریں. ایسے والدین بہت کم ہیں معاشرے کے اندر. کیا کہیں گے سر؟ ہاں، معاشرے میں بھی کم ہے، اور بچوں کی جو صلاحیت ہے، ان کی جو لیاقت ہے، اس کے اوپر اعتماد نہیں ہے والدین کو. صحیح. والدین سمجھتے ہیں کہ بس اسکول بھیج دو، اپنی جان چھڑاؤ. سارے تو ایسے نہیں ہیں، اور کوئی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ ایسی چیز ہے. لیکن در حقیقت اس پینڈیمک کے اندر، جہاں بھی جیسے راحلہ خیری صاحبہ نے کہا کہ 1% جو ہے وہ ایجوکیشن ہو رہی ہے، جی جی، اور بالکل یعنی سال وائنڈ اپ ہو رہا ہے، جس وقت ایگزام ہونے تھے، اس وقت جو ہے نا صورتحال ایسی ہے کہ جس میں اگر ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز یا کو کریکولر ایکٹیویٹیز نہ ہوں تو بچے کیا کریں گے؟ بچے خراب ہو جائیں گے، گلیوں میں کھیلیں گے، یہ ساری چیزیں ہوں گی نا. صحیح. اس سے یہ کہ بچوں کے اندر تعلیم سے بھی جو ہے جڑے رہتے ہیں، جی جی، اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ان کے اندر اعتماد، کانفیڈنس ان کے اندر پیدا ہوتا ہے، ان کا مورل کریکٹر صحیح بہتر ہوتا ہے. صحیح. اچھا علیم قریشی صاحب، میں اول تو آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں آپ سے ذرا کھڑے ہو کے ملنا چاہوں گا کہ آپ کھڑے ہو کے ہمیں یہ عزت بخشیں کہ آپ جو ہے وہ اپنی اتنی طبیعت کی ناسازی کے بعد بھی آئے ہیں، اور آپ نے ٹرانسمیشن کو جو ہے وہ دعام بخشا ہے، اور آپ کی ٹیم کی بدولت اور ان کی محنت کی بدولت 29 روزے آپ لوگوں نے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ گزارے ہیں، اور اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ اتنا بہترین قسم کا جو ہے وہ پلیٹ فارم مہیا کیا، اور اتنا جو ہے وہ بہترین چیزیں ان کو سامنے رکھیں کہ بچے جو ہے وہ جیتے. بچوں نے جو ہے وہ آپ لوگوں کا سر فخر سے بلند کیا. اور علیم قریشی صاحب، میں چاہوں گا ذرا یہ جو چیز آپ میرے لیے لے کر آئے ہیں یہ بھی آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے ہی پہنا دیں. میں اپنی ٹیم سے کہوں گا، آئیے شاید بھائی، آپ لوگ بھی آ جائیں، آپ لوگ بھی آ جائیں. آئیے ان محبتوں کا یہ سلسلہ ہمیشہ جاری و ساری رہے، یہ ایسوسی ایشن اسی طرح اپنا کردار ادا کرتی رہے. علیم قریشی صاحب کی قیادت میں یہ تمام لوگ اسی طرح جو ہے وہ دور اندیشی کے ساتھ کام کرتے رہیں، بہتر کام کرتے رہیں. اور میں چاہوں گا ان تمام لوگوں کو سراہیے، یہ آپ کے بچوں کا مستقبل سنوارنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اور میں صحیح معنوں میں دل کی گہرائیوں سے ان کی جد و جہد کو، ان کے کام کو، ان کے کردار کو سراہتا ہوں، اور صحیح معنوں میں ان کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں کہ یہ بچوں کے اس ٹیلنٹ کی قدر کر رہے ہیں جس ٹیلنٹ کی قدر والدین بھی نہیں کرتے. اسی کے ساتھ ہم جو ہے وہ اجازت چاہیں گے اپنے ناظرین سے. اور علیم قریشی صاحب، سر اتنی محبت کا بہت بہت شکریہ سر. اور یہ تمام لوگ ہمارے اپنے ہیں، یہ تمام لوگ ہماری فیملی کا حصہ ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اسی طرح اپنا کردار ادا کرتے رہیں. اور ایک بار پھر نیک تمنا ان کی ایسوسی ایشن کے لیے، ان کے اداروں کے لیے، اور صحیح معنوں میں اس صورتحال کے اندر جب پینڈیمک چل رہا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. تھینک یو.